الحمد شریف کی دوسری آیت، الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ الرحمن بہت مہربان، رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ ہر چھوٹی بڑی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، دنیاوی اور اخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ صحیح بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی اتنی بے شمار نعمتیں نہ ہوں اور اس کی رحمتیں نہ ہوں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو چارپائیوں پہ پڑے دوائیاں کھا رہے ہیں، بیمار ہیں، اور کتنے لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس دوائی کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، اتنے بیمار ہیں۔ دیکھو فلسطین کے حالات کتنے خراب ہیں اس وقت، جو ہے ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی وہ شکر کر رہے ہیں۔ ابھی ایک جرمن کے ڈاکٹر وہاں سے گئے واپس فلسطین سے، تو انہوں نے وہاں جا بتایا ہے کہ وہاں جو بچوں کی باڈیاں نکل رہی ہیں وہ سمجھ لو بالکل کوئلہ بن کے نکل رہی ہیں، کوئلے بن رہے ہیں سمجھ لو بچوں کے، اور کچھ بچے اگر بچ جاتے ہیں جیسے جو ختم تو ہو گئے لیکن باڈی ان کی نہیں، تو ان پہ مطلب جو ہے آگ لگا دیتے ہیں مٹی سے یا کوئی کاربن چھڑک کے، مطلب انہیں ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ نہیں وہ بہت بے دردی سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہیں ہو جانا چاہیے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد، یعنی یہ کتنی بڑی صفت ہے رب العالمین۔ ایک بندہ جو گھر میں کوئی خرچہ چلا رہا ہوتا ہے، بچوں کو پال پوس سے بڑا کر رہا ہوتا ہے، تو کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی۔ جیسے گھر میں آتا ہے تو گھر والے سب اس کا جو ذکر بکر، لاؤ کھانا لاؤ، روٹی لاؤ، کتنا وہ انتظام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں سوچیں، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ تو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جانور کیا، چرند کیا، پرند کیا، پتھر کے اندر کیا اس میں بھی اس کی نگاہ۔ اپنے دو اوصاف رحمان اور رحیم بیان فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے، تو اس سے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے دو اوصاف رحمان اور رحیم ذکر کر دیے گئے، جن کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے۔ یوں ترہیب اور ترغیب دونوں کا بیان ہو گیا تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے رکنے کی خوب کوشش کرے۔ قرآن مجید میں اور مقامات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عذاب دونوں کو واضح طور پر ایک ساتھ ذکر کیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ اچھا، دوسری جگہ ارشاد فرمایا، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام عطا فرمانے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہ ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو۔ کسی کو رحمان اور رحیم کہنے کے بارے میں شرعی حکم، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا جائز نہیں، جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جیسے کوئی چیز دیتا ہے تو کہتے ہیں کتنا رحم دل ہے فلانا انسان۔ ہاں تو وہ کہتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان